اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ بقرہ آیت نمبر 141۔ اس میں اللہ پاک فرماتے ہیں وہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی، جو اس نے کمایا وہ اس کے لیے تھا، اور جو تم کماؤ گے وہ تمہارے لیے ہوگا، اور تم سے ان کے اعمال کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ آیت نمبر 142 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اب بیوقوف لوگ یہ کہیں گے کہ ان مسلمانوں کو اپنے اس قبلہ بیت المقدس سے کس نے پھیر دیا؟ پہلے مسلمانوں کا قبلہ بیت المقدس تھا، تو اب یہ بیوقوف لوگ بولیں گے کہ مسلمانوں کو کس نے اپنے قبلے سے پھیر دیا جس پر وہ پہلے سے تھے۔ اے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے مشرق و مغرب سب اللہ ہی کے لیے ہے، وہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ پہ ڈال دیتا ہے۔ آیت نمبر 143 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور اے مسلمانوں، اس طرح اللہ نے تمہیں مڈل وے، اعتدال والی بہتر امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو۔ یعنی مسلمانوں کی امت کو تو اللہ تعالیٰ بہترین بنایا ہے، اعتدال والی، سمجھا؟ تو تاکہ تم گواہ بنو۔ تو لوگ بھول گئے ہیں سب گواہ بننے کا، ہر چیزوں کو بھول کے بیٹھے۔ اور ہمارا یہ برگزیدہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر گواہ ہو، یعنی رسول اللہ تم گواہی دو گے اور رسول اللہ تم پہ گواہی دیں گے۔ اور آپ پہلے جس قبلے پر تھے ہم تو صرف اس لیے مقرر کیا تھا کہ ہم پرکھ کر ظاہر کریں گے۔ پہلے قبلے پہ اس لیے اللہ تعالیٰ رکھے تھے تاکہ اللہ تعالیٰ چیک کر کے کچھ اور چیز ظاہر کر دیں گے کہ کون ہمارے رسول کی پیروی کرتا ہے، یہ چیک کرتے تھے، اور کون اپنے الٹے پاؤں پھر جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے۔ اور بے شک یہ قبلہ کا بدلنا بڑی بھاری بات ہے، ہلکی بات نہیں ہوتی، بہت بڑی بات ہے، بہت ویٹ ہے اس کے اندر۔ مگر ان پر نہیں، یعنی کافروں، مشرکوں، منافقوں پہ نہیں، جنہیں اللہ نے ہدایت اور معرفت سے نوازا، اور اللہ کی یہ شان نہیں کہ تمہارا ایمان یوں ہی ضائع کر دے، ویسٹ کر دے۔ اللہ جو ہے نا کی شان نہیں ہے ایسا۔ بے شک اللہ لوگوں پر بڑی شفقت فرمانے والا مہربان ہے۔ آیت نمبر 144 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم بار بار آپ کے رخ انور یعنی چہرے مبارک کے بارے میں بول رہے ہیں۔ رخ انور کا آسمان کی طرف پلٹنا دیکھ رہے ہیں۔ رسول اللہ کا رخ انور آسمان کی طرف بار بار پلٹ رہا تھا، تو اللہ نے فرمایا ہم دیکھ رہے ہیں، سو ہم ضرور بالضرور آپ کو اسی قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس پر آپ راضی ہیں۔ بس اپنا رخ ابھی مسجد حرام کی طرف پھیر لیجیے۔ اور اے مسلمانوں، تم جہاں کہیں بھی ہو بس اپنے چہرے کو اسی طرف پھیر لو، یعنی کعبے کی طرف پھیر لو۔ اور جو لوگ جنہیں کتاب دی گئی ہے ضرور جانتے ہیں کہ یہ تحویل قبلے کا حکم، جو چینج آف قبلہ ہے، وہ حکم جو ہے نا اللہ کی طرف سے حق ہے، اور اللہ ان کاموں سے بے خبر نہیں جو وہ انجام دے رہے ہیں۔ آیت نمبر 145 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور اگر آپ اہل کتاب کے پاس ہر ایک نشانی بھی لے آئیں تب بھی وہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے۔ کتنے بھی نشانیاں لا لو اہل کتاب یہود و نصارہ کے پاس، وہ ہمارے قبلے کی طرف، کعبے کی طرف نہیں پھریں گے، اور نہ آپ ہی ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے ہیں۔ اب رسول اللہ کا جب قبلہ چینج کر دیا اللہ تعالیٰ، تو اللہ تعالیٰ ان کے قبلے کی پیروی کریں، رسول اللہ کہیں کریں گے، رسول اللہ کرنے والے بھی نہیں، اللہ تعالیٰ بول رہا ہے۔ امت کی تعلیم کے لیے فرمایا اور اگر بالفرض مال، فار ایگزامپل آپ نے بھی اپنے پاس علم آ جانے کے بعد
پورا علم آ چکا ہے آپ کے پاس، آنے کے بعد دوسروں کی خواہشات، جو یہود اور کرسچنس کی جو خواہشات ہے، اگر آپ ان کو فالو کرے تو بے شک آپ اپنی جان پر زیادتی کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ آیت نمبر 146 میں اللہ پاک فرماتا ہے، اور جن لوگوں کو اللہ نے کتاب عطا فرمائی ہے وہ اس رسول آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی شان عظمت کو اسی طرح پہچانتے ہیں جیسا کہ بلا شبہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ یعنی جن لوگ کتاباں زندگی کے پاس ہے، جو کتابوں میں اللہ تعالیٰ جو رسول اللہ کے بارے میں علم دیے ہیں اور جو علم کو فالو کر رہے ہیں، وہ لوگ رسول اللہ کو اسی طرح پہچانتے ہیں جیسا انہیں اپنے بیٹے کو پہچانتے ہیں۔ اور یقیناً انہی میں سے ایک گروپ حق کو جان بوجھ کر چھپا رہا ہے۔ آیت 147 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اے سننے والے، حق تیرے رب کی طرف سے ہے، سو تو ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہو۔ حق تیرا اللہ کی طرف سے، تو ہرگز جو ہے نا شک کرنے والوں میں سے مت ہو جاؤ۔ آیت نمبر 148 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور ہر ایک کے لیے توجہ ایک سمت مقرر ہے، ہر ایک کے لیے کنسنٹریشن ایک ڈائریکشن میں ہے، اور وہ اسی کی طرف رخ کرتا ہے۔ بس تم نیکیوں کی طرف پیش قدمی کرو، نیکیوں کی طرف بڑا کرو۔ تم جہاں کہیں بھی ہوں گے اللہ تم سب کو جمع کر لے گا، بے شک اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ آیت نمبر 149 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور تم جدھر سے بھی سفر پر نکلو اپنا چہرہ نماز کے وقت کعبے کی طرف پھیر لو، اور یہی تمہارے رب کی طرف سے حق ہے، یعنی یہی اللہ کا انسٹرکشن ہے، اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ اللہ knows everything what you are doing۔ آیت نمبر 150 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، تم جدھر سے بھی سفر پر نکلو، کہیں سے بھی کوئی سے بھی ڈائریکشنز میں سفر پر سے نکلو، اپنا چہرہ نماز کے ٹائم پہ مسجد حرام یعنی کعبے کی طرف پھیر لو، اور اے مسلمانوں تم جہاں کہیں بھی ہو سو اپنے چہرے اسی کی سمت پھیر لیا کرو، تاکہ لوگوں کے پاس تم پر اعتراض کرنے کی گنجائش نہ رہے، سوائے ان لوگوں کے جو ان میں سے حد سے بڑھ جانے والے ہیں۔ وہ لوگوں کو تو اعتراض ہوگا، وہ تو حد سے بڑھ چکے ہیں۔ بس تم ان سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرا کرو، ان لوگوں سے مت ڈرو، اللہ سے ڈرو، اس لیے کہ میں تم پر اپنی نعمت پوری کر دوں گا، اور تاکہ تم کامل ہدایت پا جاؤ، کمپلیٹ گائیڈنس تمہارے پاس آ جائے۔ آیت نمبر 151 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اس طرح اللہ نے تمہارے اندر تمہیں میں سے اپنا رسول بھیجا جو تم پر ہماری آیتیں یعنی اللہ کی آیتیں تلاوت فرماتا ہے، اور تمہیں نفساً و قلباً پاک صاف کرتا ہے۔ یعنی رسول اللہ جب لوگوں کو ان کے نفسوں کو ان کے دل کو پاک کرتے تھے، اور تمہیں کتاب کی تعلیم دیتا ہے یعنی قرآن کریم کی، اور حکمت و دانائی سکھاتا ہے یعنی وزڈم اور عقل، یہ سکھاتا ہے جو تم نہ جانتے تھے، جو تمہارے کو معلوم نہیں تھا پہلے۔ آیت نمبر 152 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، سو تم اللہ کو یاد کیا کرو، اللہ تمہیں یاد رکھے گا، اور اللہ کا شکر ادا کیا کرو، اور اللہ کی ناشکری نہ کیا کرو۔ آیت نمبر 153 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اے ایمان والو، صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے، ان اللہ مع الصابرین۔ آیت نمبر 154 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور جو لوگ اللہ کے راستے میں مارے جائیں انہیں مت کہو کہ یہ مردہ ہے، وہ مردہ نہیں بلکہ زندہ ہے، لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے، تم فیل نہیں کر سکتے ان کی زندگی کیسی۔ آیت نمبر 155 میں اللہ پاک فرماتے ہیں،
اللہ پاک ضرور بالضرور ہم کو آزمائیں گے، مسلمانوں کو آزمائیں گے کہ کس طرح سے کچھ خوف میں یعنی کچھ ڈرا کے، اور بھوک میں یعنی بھوک بڑھا کے، اور کچھ مالوں اور جانوروں اور پھلوں کے نقصان سے، پیسے کا، جانوروں کا یہ نقصان سے۔ اور اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیں۔ جب اللہ کے حالات آئیں گے، تکلیفیں آئیں گے، تو وہ ٹائم پہ صبر کرنا ہے، اور وہ صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ آج نمبر 156 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، جن پر کوئی مصیبت پڑتی ہے تو کہتے ہیں بے شک ہم بھی اللہ ہی کا مال ہیں اور ہم بھی اسی کی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں۔ یعنی وہ لوگ جو صبر کرنے والے کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب بھی کوئی مصیبت بھی آتی ہے تو وہ اس کو پڑھتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آیت نمبر 157 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن پر لوگوں کے رب کی ان لوگوں کے رب کی طرف سے پے در پہ نوازشیں، ون بائی ون اللہ کی نوازشیں ہے اور رحمت بھی ہے، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہے، کمپلیٹ گائیڈنس ان کے پاس۔ آج نمبر 158 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، بے شک صفا مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، چنانچہ جو شخص بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں کہ ان دونوں کے درمیان چکر لگائے، اور جو شخص اپنی خوشی سے کوئی نیکی کرے تو یقیناً اللہ بڑا قدر شناس اور بڑا خبردار ہے۔ جو بھی نیکی کر رہے ہیں اپنی خوشی سے کرو، زبردستی مت کرو، تو اللہ تعالیٰ قدردار، ان کی قدر کرے گا، اور اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ ان کے اعمال سے خبردار ہے۔ آیت نمبر 159 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، بے شک جو لوگ اللہ کی نازل کردہ کھلی نشانیوں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں اس کے بعد کہ اللہ نے اسے لوگوں کے لیے اپنی کتاب میں کلیئر کر دیا ہے، تو انہی لوگوں پر اللہ لعنت بھیجتا ہے، یعنی انہی پر رحمت سے دور کر دیتا ہے، اور لعنت بھیجنے والے بھی ان پر لعنت کرتے ہیں۔ دنیا میں لعنت بھیجنے والے بھی رہتے ہیں، وہ بھی ایسے لوگوں پر لعنت کرتے ہیں۔ آیت نمبر 160 میں اللہ پاک فرماتا ہے، مگر جو لوگ توبہ کر لیں اور اپنے آپ کو کریکٹ کر لیں، اصلاح کر لیں، اور حق کو ظاہر کر دیں، جو حق ہے اللہ کا وہ ظاہر کر دیں، تو اللہ بھی انہیں معاف فرما دے گا، اور اللہ بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے۔